المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم العداوة إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتِ ذا القربى حقہ. ضرور پڑھیے گا بابا. اس بات کا کام الہی بحق محمد و آل محمد. بانی مجلس جناب چودھری جاوید صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی خوشیاں عطا فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے اپنے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ابتدائی مجلس مخصوص دن ہے مختومہ کی شہادت کا جو آج گزرا، اور میں جو چند جملے عرض کرنا چاہوں گا وہ بی بی ہی کی عظمت کے حوالے سے عرض کروں گا. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مخدومہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل. بی بی پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے. اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام زمانہ کا فرمان ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. نبی کی بیٹی میں میرے لیے نمونہ عمل موجود ہے. جس کی سیرت امام زمانہ کے لیے نمونہ عمل ہو اس معظمہ کو زہرا کہا جاتا ہے. عظمت جناب سیدہ بلند تر اس میں کوئی شک نہیں. آپ آگاہ ہیں کہ ذہنوں میں انقلاب برپا کرنے والی ہستی کا نام زہرا ہے. ذہنوں میں انقلاب برپا کرنے والی ہستی کا نام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا.
کچھ عرصہ پہلے جب لوگ شیعہ ہوتے تھے تو اکثر شیعہ حق زہرا پہ ہوا کرتے تھے. بڑی توجہ آپ کی، بڑی مہربانی. کربلا کے میدان میں بھی اولاد ہونے کے ناطے نہیں، یعنی کربلا میں اولاد زہرا ہے اس حوالے سے نہیں میں عرض کر رہا، خود ذاتی طور پہ سیدہ کا کردار ہے کربلا میں. کیسے؟ جب حر نے راستہ روکا، مولا نے کہا ساکولت قوموں کا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جانتا ہے کیا کر رہا ہے؟ اور نے کیا کہا؟ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لیا، لیکن آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں ان کا تذکرہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. اس وقت ذہن میں آیا نا کہ حسین زہرا کا لخت جگر ہے. پھر مسلسل سوچتا رہا کہ میں زہرا کے فرزند کے مد مقابل ہوں، اور یہی چیز اور کے ذہن میں انقلاب برپا کرنے کا سبب بن گئی. اب غور فرمائیں، میں چونکہ مقامی خادم ہوں، اکثر آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، اور میں نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں ہر مجلس میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو میرے لیے بھی فائدے مند ہو، مجمع کے لیے بھی فائدے مند. لہذا میں روٹین سے ذرا ہٹ کے کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سیدہ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، سیرت کے مختلف انداز ہیں. علماء مسلسل لکھ رہے ہیں اور بڑی کتابیں سیدہ پہ لکھی گئی. میں سیدہ کے فضائل سارے بیان کر ہی نہیں سکتا، مجھ میں میرا علم ہی اتنا نہیں، میری سوچ ہی اتنی نہیں. آج میں نے ایک پہلو کو منتخب کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ روٹین سے ہٹ کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ مجلس کے بعد آپ اس بارے میں یقیناً متوجہ ہوں گے کہ آج کی مجلس میں ہمارا ذہن کلیئر ہوا ہے. اور وہ چیز جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مخدومہ کی عظمت کے عنوان سے اور مخدومہ کی سیرت کے عنوان سے، وہ ہے حق زہرا. بڑی نوازش. جب حق زہرا کی بات کی جائے تو فدق ذہن میں آ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا فدق، یہ لفظ کیا ہے؟ فدق. فدق کا معنی کیا ہے؟ جو چیز پوشیدہ ہو اس کو فدق کہا جاتا ہے. فدق کو فدق کیوں کہا جاتا ہے؟ فدق بن حام بن نو، حضرت نو کے بیٹے تھے ایک حام. حام کے بیٹے کا نام تھا فدق. پہلا بندہ کہ جو اس جگہ پہ جس نے سکونت اختیار کی اس کا نام تھا فدق. جس
جس نے اس جگہ پہ رہائش اختیار کی اس کا نام ہے فدق بن عام بن نوح۔ اس کی وجہ سے جیسے یہ کنگ ہے، ایک مہد پور ہے، ایک بڈھا ہے، شاید کوئی بزرگ ہوں گے کنگ جن کی وجہ سے اس کے نام بڑھ گئے، بس اس فدق کی وجہ سے اس علاقے کو فدق کہا جاتا ہے۔ میں نے بات آج آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے اور پورے حوصلے سے عرض کرنا ہے۔ میں مقامی ہوں، مجھے پتا ہے کہ بات کو کتنی احتیاط سے عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور میری احتیاط کے ساتھ رہیں گے۔ فدق بن عام کی وجہ سے فدق ہے یہ علاقہ جس کا نام فدق ہے۔ یہاں پہ جو پہلا بندہ آ کے رہا اس کا نام ہے فدق بن عام۔ حضرت نوح کا بیٹا عام، اس کا بیٹا فدق۔ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ساتھ مل رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ وہ اپنے زمانے میں رہا، اس علاقے کا نام فدق پڑ گیا۔ مدینے سے 2 منزل دور سرسبز و شاداب علاقے کا نام ہے فدق۔ 2 منزل دور مدینے سے جو جگہ ہے اس کا نام ہے فدق۔ اچھا چلیے ذرا بات کو کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی جب کوئی جہاد فرماتے تھے، جہاں پہ مسلمان گھوڑے لے کے جاتے تھے، لشکر لے کے جاتے تھے، اگر لشکر کی مدد سے کوئی علاقہ فتح کر لیا جاتا، مال ملتا، تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ لیکن اگر نبی کے روب کی وجہ سے، نبی کی ہیبت کی وجہ سے کوئی مال خود دے دے تو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو شاید پہلے اس طرح سے بیان نہ ہوئی ہو اور آپ کے ذہن میں شاید تھوڑا سا کلیئر نہ ہو، میں چاہتا ہوں کلیئر۔ فدق یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ مسلمانوں کے گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، لشکر کشی نہ کی گئی ہو، اگر مصطفیٰ کو مل جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ بل فے خالصتاً لرسول اللہ، اور جو مال فے ہے اس میں کسی کا حصہ نہیں، وہ مخصوص ہے رسول کے ساتھ۔ مال غنیمت میں سارے حصہ دار ہیں، مال غنیمت میں جو لشکر ہے وہ سارے کا سارا حصے دار ہے، لیکن ما افاء اللہ قرآن کے الفاظ ہیں وہ کہ جو مال فے ہوتا ہے خالصتاً لرسول اللہ، وہ رسول کا مخصوص مال ہوتا ہے، کسی صحابی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بنی نذیر تاریخ پڑھی، بنی قریظہ یہودیوں کے 2 گروہ مدینے میں رہتے تھے۔ پہلے معاہدہ ہوا، پھر انہوں نے معاہدے کی مخالفت کی، آخر میں انہیں کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ جب وہ مدینہ چھوڑ کے گئے، جو مال چھوڑ کے گئے تھے وہ مال فے تھا۔ جو مال چھوڑ کے گئے وہ مال فے تھا۔ جب یہ موسم خیبر پہنچے، خیبر فتح ہو گیا۔ آج میرا موضوع خیبر نہیں، کیسے فتح ہوا، کس نے فتح کیا، یہ بیان کرنا میرا آج کا موضوع نہیں۔ جب خیبر فتح ہو گیا، نبی معظم واپس پلٹے،
راستے میں کچھ یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، انہوں نے کہا جب فتح خیبر ہو گئی ہے تو اب لڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، معافی مانگ لی جائے۔ نبی سے انہوں نے معافی مانگی، نبی نے ان کو معافی دے دی۔ جب معافی دے دی تو فتح والے لوگوں نے سوچا مصطفیٰ کا مزاج معاف کرنا ہے۔ میں جو فرما رہے ہیں کیا نہیں، مصطفیٰ کا مزاج معاف کرنا، ہم بھی التجا کر دیتے۔ جب فتح کے قریب میرے نبی پہنچے نا تو فتح کے یہودی آئے، یا رسول اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، مہربانی فرمائیے یہ فتح کا جو علاقہ ہے اس کا آدھا حصہ آپ لے لیں، آدھے سے ہم گزر اوقات کر لیں گے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی آدھا نبی کو عطا کیا، آدھا خود رکھا۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا چند کھجیاں تھیں، وہ جو کہا جاتا ہے نا چند کھجیاں تھیں، وہ اتنی تھیں کہ فتح کے یہودی اس پہ گزارا کرتے رہے۔ آدھا نبی کو دے دیا، آدھا خود گزر اوقات کرتے رہے۔ میری بات آپ تک پہنچانی ہے، مجھے عرض کرنا ہے، نبی فدق لے کے ان سے آئے۔ فدق کیا ہے؟ مال فی۔ بنی نذیر کی جائیداد کیا ہے؟ مال فی۔ بنی قریظہ کی جائیداد کیا ہے؟ مال فی۔ یمبی کا علاقہ کیا ہے؟ مال فی۔ مال فی صرف فدق نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی مال فی جو ہے وہ بہت زیادہ موجود تھا۔ قرآن موجود ہی نہیں لکھا ہے کہ نبی کیا کرتے تھے، وہ مال جو مال فی تھا نا، وہ مال اس سے نبی اپنی ازواج پہ بھی خرچ کرتے تھے، اپنی اہل بیت پہ بھی خرچ کرتے تھے، اصحاب صفہ پہ بھی خرچ کرتے تھے۔ اگر کوئی اور مسکین آ جاتا تھا تو نبی اس کو بھی اسی سے دیتے تھے۔ شاید آپ توجہ فرمائیں، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک صدارتی فنڈ ہوتا ہے جس میں کسی کا حق نہیں ہوتا، صدر جہاں چاہے خرچ کرے، حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا۔ مال فی اللہ کی طرف سے نبی کا حق ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ اور صرف فدق نہیں، صرف فدق نہیں، بنی نذیر، بنی قریظہ، یمبی، اس کے علاوہ بھی بڑے علاقے تھے کہ جو مال فی میں آتے تھے۔ خرچ کہاں پہ ہوتا تھا؟ اہل بیت پہ، ازواج پہ، اصحاب صفہ پہ، غرباء و مساکین پہ، آپ کی توجہ۔ لیکن جب فدق ملا نا نبی کو مال فی میں سے، علامہ مجلسی کہتے ہیں نبی سیدھے در زہرا پہ آئے۔ بڑی توجہ ہے آپ سے، سیدھے جناب در زہرا پہ آئے۔ وہاں پہ حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت ام ایمن بھی موجود تھی۔ بدریات کی توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی کہ جو وراثت میں نبی کو ملی تھی۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرمائیں، جانا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ام ایمن نبی کی جناب عبداللہ کی کنیز تھی، وراثت حضرت عبداللہ میں رسالت ماب تک پہنچی، اور نبی نے اتنی عظمت عطا کی ام ایمن کو، کہا یہ میری ماں جیسی ہے، اس لیے کہ آمنہ کے بعد جو مصطفیٰ کی کا خیال رکھتی تھی وہ ام ایمن تھی۔ ام ایمن بھی موجود تھی، علی بھی موجود تھی۔ نبی آئے فدق سے واپس در زہرا پہ آئے، آ کے کہا علی کوئی لکھنے کے لیے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ حضرت علی نے پوست کا ایک ٹکڑا، یعنی چمڑے کا ایک ٹکڑا لا کے پیش کیا۔ جب پیش کیا نا
نبی دیکھ کے فرماتے علی لکھو الفدق للزہرا، فدق میں زہرا کو دیتا لا کے فدق زہرا، فدق صرف تیرا ہے۔ علی تم بھی اس پہ سائن کر دو، ایمن تم بھی اس پہ سائن کر دو، تم دونوں گواہ ہو۔ دنیا کی توجہ ہے اس دن سے فدق پہ جو بندے کام کرتے تھے وہ زہرا کے تھے، زہرا کے بندے تھے کہ جو فدق کے اس حصے پہ کام کیا کرتے تھے۔ بڑی توجہ آپ کی، آپ نے غور فرما لیا، بات اب تک پہنچ گئی جو میں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن تھوڑا سا بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا چاہ رہا۔ جناب سیدہ کے بندے فدق کو سنبھال رہے تھے، حکومت بدلی، انداز بدل گیا۔ جب حکومت بدلی تو حکمرانوں نے سیدہ کے بندوں کو فدق سے نکال دیا اور حکومتی بندے وہاں پہ بھیج دیے۔ علامہ مجلسی کے لفظ ہیں، ہمارے مذہب کے بہت بڑے علامہ مجلسی فرماتے ہیں جب سیدہ کو پتہ چلا، لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے، ہم سے وہ علاقہ چھین لیا گیا ہے، وہاں پہ انتظام و انصرام کرنے والے اور لوگ آ گئے ہیں جو حکومت بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بی بی اس خیال سے کہ ابھی نبی کے گئے ہوئے وصال ہوئے کوئی زیادہ دن تو نہیں گزرے، سیدہ خود دربار میں گئے۔ لفظ ہے علامہ مجلسی کے، وہی پڑھنا چاہ رہا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سیدہ خاندان اہل بیت کی مستورات کو ساتھ لے کے جب دربار میں گئی، وقت بکاءً عالیہ، دربار میں جا کے بڑی دیر تک زہرا روتی رہی۔ مجھے اپنی مسائل کی طرف نہیں جانا، مجھے کچھ جملے عرض کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں زہرا کے رونے کی وجہ سے در و دیوار رو رہے تھے، جب بڑی دیر تک سیدہ روتی رہی، چپ ہوئی۔ پوچھا زہرا بات کیا ہے؟ کہا فدق، مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الفدق فی ایدینا، فدق پہ ہمارا قبضہ تھا، ہماری ملکیت تھی۔ زہرا نے کہا میرے بندوں کو نکال دیا گیا ہے۔ کہا گواہ کون ہے؟ کہا علی۔ کہا ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ؟ کہا ام ایمن۔ اللہ اکبر۔ کہا ام ایمن ایک عورت ہے، دو ہونی چاہیے، رد کر دی گئی گواہی ام ایمن کی بھی علی کی بھی۔ جو ہے آپ کی میں اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں نا، یہ حضرت کا مزاج ہے، حضرت کی سیرت ہے۔ حضرت اول کی ایک دن بحرین سے کچھ مال آیا، جب بحرین سے مال آیا تو آواز دی گئی، منادی ندا دی گئی کہ جس نے رسول سے قرض لینا ہو یا رسول نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو، آج بیان کرے، ہم وہ قرض بھی دینے کے لیے تیار ہیں، نبی کا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری آ گئے، دربار خلافت میں آ کے کہا نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا اے جابر اگر بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ اس کو 3 مرتبہ نبی نے فرمایا تھا، حضرت نے کوئی گواہ نہیں مانگا، اتنا ہی حضرت جابر کو دے دیا۔
توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جابر سے گواہی نہیں مانگی گئی اس لیے کہ جلیل القدر صحابی تھا، جابر سے کوئی گواہ نہیں مانگا گیا اس لیے کہ جلیل القدر ہے، جابر جلیل القدر ہے، علی کی عظمت کوئی نہیں، جلالت جو ہے وہ تمہاری نظر میں کوئی نہیں۔ ام ایمن جسے نبی اپنی ماں کہا کرتے تھے، اس کی گواہی قبول نہیں، رد کر دی گئی، گواہیاں رد کر دی گئی، نہیں کرتا تیرا حق نہیں ہے۔ جب کہا نا تیرا حق نہیں ہے تو سیدہ نے فرمایا چلو میرا ہبہ والا دعویٰ تو تم رد کر رہے ہو، میرے باپ کی وراثت تو مجھے دو، میرے باپ کی وراثت تو مجھے دو۔ کہا زہرا نبی فرما گئے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نارثو ولا نورثو ما ترکنا صدقہ، ہم جو نبی ہوتے ہیں نا نہ وراثت پاتے ہیں نہ وراثت چھوڑتے ہیں۔ زہرا نے شاید اسی لیے ام ایمن کو گواہی کے لیے پیش کیا تھا، اگر نبی کی وراثت نہیں تو ام ایمن کیا ہے؟ اگر نبی کی وراثت نہیں تو یہ ام ایمن کیا؟ کہا اچھا یہ حدیث نبی کی تم نے سنی؟ وارث تو میں تھی، مجھے تو میرے بابا نہیں بتا کے گئے کہ میری وراثت کوئی نہیں، تمہیں بتا کے گئے۔ اچھا میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں یہ وہ حدیث ہے نا جسے تم روایت کر رہے ہو، میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتی ہوں کہ میں وارث ہوں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وارثا سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وراثت پانے والا بھی نبی، چھوڑنے والا بھی نبی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ نبی وارث ہوتے بھی ہیں وراثت چھوڑتے بھی ہیں تو اے مسند کے مالک تیری بیٹی تو تیری وارث ہے، میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں؟ کیا نہیں آپ کی کوئی وراثت نہیں، نبی فرما کے گئے۔ یہاں پہ البتہ روایت کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے برادران اہل سنت سے، کچھ روایتیں ہمارے یہاں سے، میں دونوں طرف کی روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت طلب کروں گا۔ وقت جتنا مجھے دیا گیا میں اسی وقت میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ جب بی بی نے قرآن پڑھا تو روایت کے لفظ ہیں اہل سنت میں حضرت بی بی کے دلائل کا اثر اتنا ہوا وَاسْتَعْبَرَ بَاقِيًا، حضرت نے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے لکھ کے دیا بی بی کو کہ وہ بندے جو وہاں حکومت کے گئے ہیں وہ قبضہ چھوڑ دے، یہ زہرا ہی کی وراثت ہے۔ یہ وثیقہ لکھ کے دیا، اور جب یہ وثیقہ لکھا تو جو حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے منبر سے زہرا کا گھر کوئی دور نہیں، مسجد کا کنارہ ہے، وہ مسجد کے کنارے پہ پہلا گھر زہرا کا ہے۔ جب لکھ کے دیا نا سیدہ کو کہ وہ تمہارا ہے، ابھی زہرا چند قدم چلی تھی کہ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرا حق تھا جو مجھے دے دیا گیا، یہ جملہ سننا تھا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ سے وہ وثیقہ لے کے اسے پرزے پرزے کر دیا۔ بڑی بات ہے، جب اسے پرزے پرزے کیا گیا تو جملہ قابل توجہ ہے، جملہ قابل توجہ ہے۔ پرزے پرزے کر کے حضرت کو دیکھ کے اس نے کہا اگر یہ فدق زہرا کو دے دینا ہے تو حکومت کیسے چلانی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ پدک اتنی جاگیر تھی کہ جس سے حکومت چلائی جا سکتی تھی. یہ جملہ بتاتا اب آگے روایت اور میری مکمل ہے. بخاری شریف کتاب کا نام بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے بابا مسند خلافت پہ بیٹھے تو دو شخصیتیں اپنے حق کے لیے آئیں. ایک سیدہ زہرا، ایک عباس بن عبد المطلب. ان دونوں نے کہا کہ رسول کی وراثت ہمیں دو. یہ جملہ کہنا تھا. ام المومنین فرماتی ہیں دربار خلافت سے ان کا دعویٰ رد کر دیا گیا. انہیں وہ وراثت عطا نہیں کی گئی. گویا دو دعوے تھے، ایک ملکیت کا تھا، ایک وراثت کا تھا. ملکیت والا دعویٰ بھی رد کیا گیا، وراثت والا دعویٰ بھی رد کیا گیا. ام المومنین فرماتی ہیں جب یہ دعوے رد کر دیے گئے نا، زہرا ناراض ہو گئی. بس میری مجلس مکمل ہو گئی. ام المومنین فرماتی ہے زہرا ناراض ہو گئی، اور زہرا اس وقت تک ناراض رہیں جب تک ان کی شہادت نہیں ہوئی. آج کی مجلس مجھے اتنا ہی پڑھنا تھی، اتنی ہی مجھے مجلس پڑھنا تھی. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان لوگوں پہ زہرا راضی نہیں ہوئی. شاید اسی لیے نبی کہہ کے گئے تھے اے زہرا تیری رضا میں اللہ کی رضا ہے اور تیری دشمنی میں اللہ کا غضب ہے. سیدہ ناراض ہوئے. اب آپ سننے والے ہر روز مجالس سنتے ہیں، بیوی کی شہادت کے دن ہیں، کوئی الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا کہ سیدہ چہیتی تھی یا عقل ہوتی تھی. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا چہیتی تھی یا عقل ہوتی تھی. جب نبی کا وصال ہوا ہے نا، صرف زہرا تھی، کوئی اور نہیں تھی. صرف زہرا تھی. دو روایتیں ہیں. نبی کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی. چلو جو بھی روایت مان لو، 90 والی مان لو، زیادہ والی روایت مان لو. نبی کے زمانے میں تو احترام کیا جاتا تھا نا زہرا کا. نبی کی زندگی میں تو کوئی ایسا نہیں تھا نا جو زہرا کا احترام نہ کرے. زندہ کتنے دن رہی ہیں؟ 90 دن. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان 90 دنوں میں کیا ہو گیا تھا کہ زہرا کہتے ہوئے گئی صحبت علیہ. اللہ کو سوائے کبھی کوئی ان 90 دنوں میں وہ کون سی ایسی مصیبت تھی کہ سیدہ کہتے ہوئے گئی کہ صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیا لیا بابا. آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل چلتے. سیدو غیر سیدو آزادارو، آج مخدومہ کی شہادت کا روز تھا. کوئی نبی کے وصال کے بعد حالات اس قدر تبدیل ہوئے ہیں کہ ایک دن علی آئے ہیں. سیدہ دیکھ کے کہتی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. علی دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا اگر بات یہاں تک رہتی تو کوئی بات نہیں تھی. اب علی سلام کرے لوگ جواب تک نہیں دیتے. کوئی غلط نہیں. عزادارو، کوئی بندہ انتقال کر جائے، کوئی غریب سے غریب کیوں نہ ہو،
اس کا وارث رونا چاہے کوئی رونے سے منع تو نہیں کرتا نا. پتہ نہیں کیسے حالات بدل گئے تھے. بعد از نبی کچھ لوگ علی کے پاس آئے ہیں اور آ کے کہا ہے یا علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے. حضرت علی فرماتے ہیں زہرا لوگ آئے تھے کہتے ہیں یا دن کو رو یا رات کو رو. زہرا دیکھ کے کہتی ہے علی انہیں کہہ دو میں نے کوئی زیادہ دن زندہ رکھا. پھر بھی ایک بیت الغسل بنایا گیا. صبح حسنین کو لے کے مخدومہ چلی جاتی تھی اور سارا دن وہاں پہ ہوتی تھی. رات کو واپس علی لے کے آیا کرتے تھے. اچھا جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہر بندے کے دل میں خیال نہیں ہوتا کہ کوئی تو تعزیت کرنے کے لیے آئے گا, کوئی تو تعزیت کرنے کے لیے آئے گا. رب کعبہ کی قسم الہجوم علی بیت فاطمہ والا لکھتا ہے زہرا کے دل میں بھی ہوگا نا کہ کوئی تعزیت کے لیے آئے گا. زیادہ تعزیت کرنے والے نہیں آئے. کچھ لوگ آئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے لیکن خالی ہاتھ نہیں آئے. آنے والوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھیں, آگ بھی تھی. اللہ کو سوائے کا اہل بیت کے کوئی غم دے. مجلس میری مکمل ہو گئی. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں نبی کے وصال کے چند دن بعد میرا گھر اس گلی میں تھا جس گلی میں سیدہ کا گھر تھا. ابی بن کعب کہتے ہیں میں اپنے گھر میں صحن خانہ میں کھڑا تھا. اچانک مجھے گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز. میں پریشان ہو گیا. کوئی لشکر کشی تو ہے نہیں, یہ لوگ کون سے ہیں جو لشکر لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں باہر نکلا, دروازے پہ میں نے دیکھا کوئی تقریباً 300 بندہ تھا جو زہرا کو تعزیت کرنے کے لیے جا رہا تھا. سیدو غیر سیدو وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہے تھے, ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھیں اور آگ بھی تھی. در زہرا پہ جا کے کہا علی کو باہر بھیجو. سیدہ فرماتی ہیں میں اس خیال سے دروازے پہ گئی کہ میرا تو حیا کیا جائے گا. سیدہ خود دروازے پہ آئی ہے. جب وہ سیدہ خود دروازے پہ آئی ہے ایک مرتبہ باہر آنے والوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. آزادہ کو یہ جملہ کہنا تھا. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں تمہیں نہیں پتا اس گھر میں زہرا بھی رہتی ہے, روتے ہم اس لیے ہیں. آنے والوں نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا زہرا ہو یا کوئی اور, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا زہرا ہو یا کوئی اور, ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. روایات کے لفظ ہیں صاحب الہجوم یہ بات کہتا ہے دروازے کو آگ لگا دی گئی. اور سیدو غیر سیدو جب دروازہ جلنے لگا نا, کافی دروازہ جل گیا تھا کہ ایک شخص نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو دھکا دیا. معافی چاہتا ہوں روایت نہ ہوتی کبھی نہ پڑتا. جب دروازہ گرا ہے نا پیچھے دیوار تھی, آگے جلتا ہوا دروازہ تھا, درمیان میں زہرا تھی, درمیان میں زہرا تھی. عزادارو جب دروازہ گرا نا مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے فضا میری خبر لو میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میری خبر لو میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو میں کہا کرتا ہوں چلو چھوڑتا ہوں. آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. زہرا کا جنازہ تیار ہوا, جب تیار کر کے چلنے لگے نا تھوڑی دور رات کے اندھیرے میں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ علی دیکھ کے کہتا ہے یہ زہرا کے جنازے کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا سایہ کس کا ہے, یہ چھوٹا سا سایہ کس کا ہے. کہا آپ کی بیٹی زینب ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. علامہ علی نبی کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا کا جنازہ رکھو
اور پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ زینب کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے۔ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں مولا آپ تو یہ برداشت نہیں نہ کرتے کہ مخدومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے، لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شرابی کی نظر۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملہ عرض کرنا ہے، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، جب قبر کے قریب گئے نا، علی نے خود قبر میں اتارا، اور اتارتے ہوئے صاحب ہجوم یہ کہتا ہے کہ علی دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے جو واپس کر رہا ہوں، یہ آپ کی امانت ہے جو واپس کر رہا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ قبر سے نبی کی آواز آئی، علی جب میں نے امانت دی تھی تو پہلو زخمی تو نہیں تھا، اے علی جب میں نے امانت دی تھی تو چہرے کا رنگ سیاہ تو نہیں تھا، یا علی جب میں نے امانت دی تھی تو آنکھوں کا رنگ سرخ تو نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایمنوا